اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں عمر فاروق جی. عمر فاروق جی آپ کا استقبال ہے. گائز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے یار فٹافٹ, 5000 پلس کراس کرائے آپ لوگ, تاکہ ڈسکشن جو ہے جو ہونے والی ہے ابھی وہ کافی لوگوں تک پہنچے. آپ سب کا سہیوگ کافی معنی رکھتا ہے. عمر جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی. مومن ہے آداب. سر آپ؟ آداب. جی کیا ہے؟ مومن ہوں. مومن ہے. مومن ہوں. تو جی جی مومن ہے آپ, میں سمجھ گیا. تو کیا کہیں گے کہ بنگلہ دیش میں بھی لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں, خاص کر کے خواتین؟ نہیں, یہ تو ہمیشہ چھوڑتے ہیں اور ہوں. ہمیشہ جڑتے بھی ہیں. وہ تو چلتا ہمیشہ. ہی رہتا ہے. جڑتے بھی ہیں. ہاں. اسلام لیکن چھوڑنے ایک والے چھوٹ کم ہیں, جوڑنے والے زیادہ ہیں. دیکھو جو جڑتا ہے اس کو تو آدھی ادھوری نالج ہوتی ہے نا, اوپر اوپر کی باتیں بتا دی جاتی ہے, تو وہ تو اس کو تو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اندر انٹری مارنے کے بعد ون وے روٹ ہے, پھر باہر آپ نہیں نکل سکتے ہو, اور کئی ساری چیزیں تو ان کو پتا بھی نہیں چلتی. وہ تو جب جوائن ہوتی ہے یا جوائن ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کو ٹھوکریں ملتی ہے اور پورا اصل اسلام جب ان کے سامنے آتا ہے تو وہ بیچارے جو ہے پچھتاتے ہیں. لیکن جو چھوڑتے ہیں وہ تو زندگی جیے ہوتے ہیں نا انہوں نے اسلام میں, ایز اے مسلم انہوں نے زندگی جی ہوتی ہے, ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کیا کیا پرابلم ہے. تو کیا لگتا ہے لیکن آپ کو کہ چھوڑ کیوں رہی ہے, مجھے خاص کر کے لگتا ہے خواتین جو ہے وہ کیوں چھوڑ رہی ہے اسلام؟ کیا آپ کو خواتین نہیں نہیں. لگتا اسلام عورتوں کو دباتا ہے؟ یار کوئی نان مومن اگر جڑے گا تو میں بلاک کر دوں گا, اور 1,50,000 سبسکرائبر کا جو ہمارا سیلیبریشن سٹریم ہوگا جو کہ نان مومنوں کے ساتھ بھی ہوگا, اس میں پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا. ڈگو ڈوگلاس جی چینل کے نئے ممبر بنے, آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی بھی اگر نان مومن اگر اسٹوڈیو میں ہے, اگر وہ نہ چھوڑے تو میں آپ کو پھر بلاک کر دوں گا, پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا. پلیز اٹس اے ریکویسٹ. بجوائے کنو جی آپ بلاک ہو جائیں گے سر, پھر آپ کو بعد میں موقع نہیں ملے گا, تو پلیز نہ جڑے. ساحل بھائی. بٹر تروت جی, ایک منٹ دیجیے گا, میں آپ سے بات کرتا ہوں. بٹر تروت جی اگر آپ مومن نہیں ہیں تو پلیز چھوڑ دیجیے. بینگ ریئل ان فیک اگر آپ مومن نہیں ہیں تو پلیز چھوڑ دیجیے. نیو انڈیا جی اگر مومن نہیں ہے تو پلیز آپ اسٹوڈیو چھوڑ دیجیے, تاکہ ہمارے مومن بھائیوں کو, یا مومنہ, میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی مومنہ جڑے اور بتائے بھائی کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے جو چیزیں بتائی گئی. جی عمر بھائی. جی میں وہ آپ کا نیوز نیشن میں سن رہا تھا. ہاں ہاں. آپ بتا رہے تھے سورہ توبہ کی آیت, وہ کیا بول رہے تھے, اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ کون سی آیت؟ آیت نمبر سورہ بتائے نا. 6 نمبر آیت یا کتنی نمبر؟ کیا تھا اس بارے میں, کیا بات بولی تھی میں نے وہ بتا کر؟ آپ بول رہے تھے کہ قرآن میں ہے کہ مشرکین کو, کافروں کو قتل کرو, مارو. تو نہیں ہے ایسا. میں نے 123 کا حوالہ دیا نہیں. تھا وہاں پہ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 123 کا حوالہ دیا تھا میں نے. پھر سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 کا حوالہ دیا تھا میں نے. پیش کر دوں آپ کے سامنے؟ وہ آیت کیا ہے؟ لیجئے پہلے 9-29 دیکھ لیتے ہیں. پریزنٹ شیئر اسکرین ونڈوز, یہ لیجئے آپ کے سامنے آیت ہے. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جی جناب. اچھا. یار ایڈم بھی پورا ہے بقرہ. چیٹ میں. ایک منٹ رکیے گا, میں پہلے یہ چیک کر لیتا ہوں کہ یہ مومن ہے کیا. ایک منٹ رکیے. نیو انڈیا جی آپ مومن ہیں؟ نیو انڈیا جی آپ مومن ہیں؟
चले गए. Being real in fake, आप मोमिन Yes, हैं? yes. Yes, yes, sir. अच्छा, आप मोमिन हैं, ठीक है, आप बैक स्टेज में रहिए. बिटर ट्रूथ जी, आप मोमिन हैं? बिटर ट्रूथ जी, बिटर ट्रूथ जी, आप मोमिन हैं? बिटर ट्रूथ मोमिन है? बिटर यह ट्रूथ मोमिन है 1, बिटर ट्रूथ अटेंडेंस मोमिन मत है 2, बनाइए. बिटर ट्रूथ मोमिन है 3. चलो, इनको निकाल देते हैं एंड आई एम किकिंग फ्रॉम स्टूडियो सो दैट ही डज नॉट ब्लॉक द स्टूडियो स्पेस. समीर साहब, आप मोमिन हैं? समीर साहब अनम्यूट करिए और बताइए मोमिन है? समीर साहब जी. अच्छा, ठीक है, आप बैक स्टेज में रहिए, मैं आपको लेता हूं इनसे बात करने के बाद. ओके, प्रेजेंट सर कर रहे हैं जी. उमर फारूक साहब, ये देखिए आपके सामने मैंने आयत पढ़ दी है. जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान नहीं लाते और जो कुछ अल्लाह और इसके रसूल ने हराम करार दिया है इसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते. इनसे लड़ो यहां तक कि वो अपने हाथ से जिजिया दे और छोटे बन के रहे. और अगर आप इमाम अहमद रजा खान साहब का तर्जुमा देखे, अपने ठीक है. हाथ से जिजिया ना दे जलील होकर. जी, ये ठीक तो है. आपका अल्लाह सूरह जो है ये बकरा तो 100. जंग करने के लिए कह रहा है. नहीं, सूरह बकरा नहीं, पहले इस आयत के बारे में आप बताइए. सूरह बकरा को बाद में हम नहीं, देखेंगे. हाँ, नहीं, आपको मैं बताना एक चीज चाह रहा हूँ कि जी. कुरान तो एक लफ्ज का नाम नहीं है ना. कुरान पूरे कुरान का अलहम्दु अच्छा, से सूरह लेकर मिनल बकरा, जिन्नति वन नास सूरह तक का नाम. मेरी बात बताइए, एक बात बताइए जी. उमर साहब, सूरह बकरा पहले नाजिल हुई? नहीं, 120 निकाल. नहीं यार, एक मिनट रुको तो सही, मैं नहीं, ये कह रहा हूँ, निकालिए ना. मैं निकाल निकालने दूंगा, में पहले क्यों आप डर ये रहे हैं? बता. निकालिए. अरे हम बिल्कुल नहीं डरते जनाब, निकालिए. मैं ये कह रहा हूँ आप इस आयत से डर रहे हैं. पहले ये बताइए कि सबसे लास्ट सूरा कौन सा उतरा है? नहीं सबसे डर लास्ट रहा सूरा हूँ. कौन सा आप उतरा है? निकालिए ना. जवाब तो दीजिए, आप सबसे लास्ट सूरा निकालिए कौन ना. सा उतरा है? पहले जवाब नहीं ना दोगे? पहले जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा. तो दो दीजिए ना आप जवाब. निकालिए. हम दे सूरा देंगे मैं आपको, निकाल के दे देंगे. हाँ, तो वो थोड़ा निकाल के आप अपने मुंह से आप बोलिए ना. पहले इस बात का तो जवाब दीजिए कि सबसे लास्ट सूरा कौन सी उतरी है? सूरह बकरा उतरी है या सूरह लास्ट तौबा उतरी है? सूरह तौबा. अच्छा, चलिए चलिए. चलिए, हाँ, कौन सी सूरा खोलना है? सूरह बकरा बोलिए. हाँ, आयत 120. 120. ठीक, क्या है इसमें? पढ़िए, पढ़िए, क्या है? यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक तुम इनके तरीके पर ना चलने लगो. साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बताया है, वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनको ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है. जी जनाब. वो आयत है वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू. ये वाली आयत निकालिए. अरे आपने 120 बोला, ये निकाला ना मैंने. 120 नहीं तब 220 होगा. देखिए. अच्छा, ये 220 120 में तो डेंजर बात लिखी है. यहूद और नसारा को तो हमेशा हमेशा के लिए इधर वो कर दिया है. चलिए, क्या निकालूं? 220. हाँ, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम. नहीं, ये इसमें नहीं है. फिद दुनिया वल आखिरा व यसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फ इख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाहा अजीजुन हकीम. भाई पहले देख के आइए ना कि आपको उसके क्या बाद आयत प्रेजेंट करना है. उसके बाद इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम. उसके बाद वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम
यार आप एक काम वक़ातिलू करो फी उमर साहब, सबीलिल्लाहि लज़-। आप एक काम करो, आप पहले वो आयत अच्छा जो है ठीक ना, वो है, नंबर क्या है? वो उसको छोड़िए, वो आयत है इससे अगले सफ़ा में है। असल में मुझे तो आयत नंबर याद नहीं है, मैं तो हिफ्ज़ लेके करता आते हूँ ना, जब तो आपको इससे अपना अगले। केस प्रेजेंट करना था। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपने मेरी न्यूज नेशन वाली डिबेट सुनी और उसके बाद वो जो मैंने ये ठीक है, वाली ठीक है, आयत पेश की थी, तो आप जब उसको आ रहे छोड़िए। थे तो आपको देख के आना चाहिए था ना, कौन से सफ़े पे है, कौन से सूरे में है, कौन से हाँ, नंबर की सफ़ा आयत है। नंबर 12 है, सफ़ा नंबर 12 है। अरे सफ़ा नंबर से यहाँ नहीं चलता ना जनाब, आप कौन से कुरान का सफ़ा नंबर देख रहे हैं? आयत नंबर ढूंढ सकते हैं हम। और इसी के साथ एंट्री हो चुकी है हमारे लाला, हमारे अजीज फेवरेट मुर्तिद एडम सीकर साहब की। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। जनाब बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें अपने इस बेहतरीन से प्रोग्राम में मदऊ किया। ओ हो। आपका प्यारा हजरत अल्लामा मुफ्ती आलम दो जहां आकाए मौलाए कायनात हजरत एडम सीकर तशरीफ ला चुके अच्छा, हैं। हफीजहुल्लाह। ये सारी तारीफें वो खुद आयत करते हैं, सर तालियां। सर देखे मैं सुन्नत नबवी पे अमल कर रहा हूँ। हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तमाम तारीफें खुद ही दी थी ना, किसी और ने तो नहीं ना दी थी। तो भाई मैं सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, मसला क्या है किसी को? अच्छा, इसको डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एडम। उमर साहब या तो वो आयत पेश करे, या तो मैंने जो आयत वो आयत बताई है थी उस पे मैं आपको आपको क्या बताऊं ये एतराज है कौन ये सी ऐड बताइए। ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये कौन सी ऐड ढूंढ रहे हैं। ये आप ले, बता दो, ले, चलो ढूंढकर देखे उनका लाएंगे। अब काम हल्का कर दो। मैं तो खुद अल्लाह हूं ना। मैं बताया था वकातिलु हम्म फी सबीलिल्लाहि लजीना युकातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल हाँ हाँ मुअतदीन। सर यही ढूंढ रहे हैं ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, 2 की 190 ढूंढ रहे हैं सर, खोल दें। अरे यार क्या आयत क्या बता रहे जब से। सर मैं कह रहा हूँ सर, मैं बताया ना आपको सर, मैं ये लोग जिस एंगल पे सोचते हैं, जिस एंगल पे बैठे हैं, उस एंगल से 4 हाँ, स्टेप आगे मैं बैठा हूं ना। आप लोग जी चलो भाई आ चलो। गई। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू अब मैं इनका मौक़िफ़ भी दूं। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल अब मुअतदीन। इनका मौक़िफ़ ये है कि लड़ाई सिर्फ उसी से करनी है जो आपके साथ लड़ाई करेगा, वरना नहीं करनी। ये इनका मौक़िफ़ है, ये गेम बनाना चाह रहे थे ये। सर मैं सर पूछ इनकी लेते हैं हुज्जत ना, ही मैं देता हूं सर। ठीक है। पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं। जी जनाब, हाँ, यही उसका यही है आपका मौक़िफ़। हाँ, ट्रांसलेशन कीजिए थोड़ा। अच्छा चलिए मैं ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। हाँ, आगे। अब मुक खत्म हो गई। गई, आगे अभी और क्या क्या मैं पूरा खुद बनाऊं पैराग्राफ क्या पढ़ना आयत? है? अबे भी खुद है, बना के बताऊं? हाँ अबे भी है ना, क्या है? उसके बाद है। अच्छा बाद वाली आयत पढ़ने बोलो ना आप, मेरे को लगा आयत खत्म हो गई, इसके आगे मैं बनाऊं। हाँ वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। जी ये भी पढ़ दूं। इनसे लड़ो हाँ जहां भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए, और इन्हें निकालो जहां से इन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना इससे भी ज्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहां लड़ने से ना चूके तो तुम भी बेतकल्लुफ इन्हें मारो, कि ऐसे काफिरों की यही सजा है। जी हाँ। फाइन इंताओ फाइन अल्लाह गफूर रहीम। तो ये हम्म आयत भी हुई। तो इस आयत में, इन दो आयतों में, हम्म और आपने जो सूरह तौबा वाली आयत पढ़ी, उसमें हम्म कंट्रडिक्शन है कि नहीं? नहीं बिल्कुल यहाँ पे बताया कॉन्ट्रडिक्शन जा नहीं है। रहा
क्या बिल्कुल। बोल रहे हैं? अच्छा मतलब आप कह रहे थे कॉन्ट्रडिक्शन है। नो, इट्स ग्रेट एक्चुअली एडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। उमर वही ना साहब, यार, आप ये इसको कहना अपनी चाह रहे हो हुज्जत रख कॉन्ट्रडिक्शन दे, है? इसको अपनी हुज्जत रख दे यार मैंने एकदम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है कि नहीं? नहीं, नहीं नहीं, हमें नहीं आपका समझ क्या आती, आप मौकफ है? बताएंगे। नहीं, आप बताइए ना, कंट्रडिक्शन है कि नहीं? अरे यार, एक ने आप पेश कर रहे हो आयत, आपको अपना मौकफ बताना है पहले। आप तो क्या मानते हैं, आपसे पूछना है। कॉन्ट्रडिक्शन है क्या नहीं है? नहीं, चलिए, मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ठीक है। आप क्या मानते हैं? भाई आप ओमेन, जब कुछ नहीं मानते हो तो बहस किस चीज की करने के लिए आए हो? नहीं, यार आपसे भाई, पूछ रहा हूँ, भाई आपको इंडिया में नजर आ रहा है? अंब कितने रुपए किलो है इस वक्त? अभी आम का सीजन खत्म हो गया भाई, अभी अभी हम कीड़े तो वाले आम सीजन ही मिलेंगे नहीं है। आपको। वही तो कह रहा हूँ, वो जो स्टोर पड़े हुए आम है वो कितने रुपए किलो है इस वक्त भाई? सुनो भाई, मिलेंगे कम से कम भारत 120 में तो कहा गया ना, 130 का होगा। भाई अंब कितने रुपए किलो है भाई? इंडियन भाई कितने रुपए किलो है? अरे भाई सुनो ना, अच्छा भाई मैं मैं एक सवाल कर रहा हूँ, वो तो उसका जवाब तो दे दो यार। अंब जो है वो कितने रुपए किलो आजकल मिल रहे हैं स्टोर वाले? बड़ा सस्ता मिल रहा है इसलिए हर कोई उठा के ला रहा है। यार मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात मैं का आपको जवाब दो। बोलूंगा हजरत, मैं आपको बोलूंगा आप ऐसा करें कि वहां जाके कुछ अंब खरीद लें और अपने घर ले जाएं। डिबेट शिबेट करना आपके बस का रोग नहीं है। नहीं, बस का नहीं है कि नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। तो यार अभी असल मैं जो हुज्जत पे पूछ आना, रहा अपनी हुज्जत तो देना। हूँ, हाँ, तो आप लोग सवाल का जवाब देने से डरते हैं। सवाल मैं पूछ यार रहा हूँ, क्या आपको कोई कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है कि नहीं? सर नहीं, हमें कोई चीज नजर नहीं आती, हमें आपके जो स्कॉलर्स कहते हैं वो नजर आता है। आपके स्कॉलर्स इसको कंट्राडिक्शन इस नहीं मानते। आयत में वो क्या बताया मानते गया हैं वो मैं बताऊं? कि जो तुमसे लड़े, सुनो 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 सुनो, हाँ, अब सब आया ना मेरी सर बात मुद्दे पे। सुनो। इस आयत में अब मुद्दे पे बताया आया। गया, हाँ, इस आयत में बताया गया जो तुमसे लड़े तुम हम्म। उनसे लड़ो, ओके। ठीक है? हम्म। और वहां की आयत में क्या बताया गया कि अहले सीधे किताब जाके से मार दो जंग करो, सबको। ठीक? हाँ, ठीक है। हम्म। तो दो आयत दो तरह की हो गई ना, हम्म। या एक ही तरह की? आपको सर स्कॉलर्स इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, स्कॉलर की बात छोड़ो ना, कुरान की बात करो। सर कुरान की तफसीर मैं बनाऊंगा, तुम बनाओगे, या स्कॉलर से बनाई हुई है? स्कॉलर की बात मानोगे ना, तो ठीक है, चलो हम्म। स्कॉलर की बात तो ही मैं ये कह रहा मानेंगे। हूँ कि आपके स्कॉलर्स ने तो इस आयतों की तफसीर क्या बनाई हुई है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। वो मुझे पता नहीं है, मुझे तो जो फिर पता आप यहाँ है पे वो अंब मैं लेने बाद आए में हैं? बताऊंगा। आप यहाँ पे अंब लेने आए हैं? आपको ये नहीं पता आपके अच्छा स्कॉलर्स इनका, ने क्या तफसीर बनाई है? एडम, अगर नहीं, इनको तो तफसीर साहिल में भाई नहीं जाना है तो हम सिर्फ फिर कुरान से ही बात करेंगे, ये अपना मौकफ रखे। ठीक है, तफसीर ठीक है, तफसीर ले लो, लेकिन मेरा ले लेते कहने हैं। का मतलब यह है कि दोनों आयतों में तारुज नजर आ रहा कि नहीं? नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इन दोनों आयतों के दरमियान, मैं बता देता हूँ, इन दोनों आयतों के दरमियान तकरीबन 9 साल का डिफरेंस है। अच्छा, तकरीबन ठीक है, साढ़े ठीक आठ है, साल भी चलो। हो सकते हैं, 8.5 और 9 सालों का फर्क है। कुरान के अंदर जो अच्छा, आयतें ठीक। आपके पास आ रही हैं, ये आयतें आ रही हैं मौका के हिसाब से। जब आप 13 ठीक है, साल तक मक्का के अंदर थे तब तो कताल की कोई आयतें नहीं आई थी, ठीक है? तब ठीक। तक तो आपके पास जहाद फर्ज ही नहीं था, कताल फर्ज ही नहीं था, आपको डिफेंस करने से भी तकरीबन तकरीबन रोक दिया गया था। जब आप मदीना में आए थे शुरू शुरू में आपको डिफेंसिव आयतें नाजिल की गई थी कि आप अब डिफेंस कर सकते हो, सामने से जाके ठीक। लड़ाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ठीक। सामने से जाके लड़ाई करने की आयतें आई थी। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 सीधी सामने से जाके लड़ाई करने की आयतें हैं दोनों चैप्टरों में। ये सेकंड लास्ट और ठीक थर्ड है, लास्ट चैप्टर है बेसिकली। ठीक है, तो अभी आपके बात पास सुनिए। जो प्रोग्रेशन, अब बात सुनेंगे नहीं आप? आपने कान बंद किए हैं इस वक्त। आपके पास प्रोग्रेशन के अंदर ये आयात हैं और आपके स्कॉलर्स इस चीज को मानते हैं। तो इसमें कंट्राडिक्शन, इसी वजह से वो लोग इनको कंट्राडिक्टरी आयात नहीं बोलते, वो प्रोग्रेशन ऑफ इस्लाम बोलते हैं इसको। जी सर। अच्छा, ठीक है, सूरह तौबा की एक आयत और भी है ना, 6 नंबर? 6 नंबर से पहले 5 नंबर भी है ना, क्योंकि 6 नंबर शुरू होती है वाव के साथ। वाव का मतलब होता है और के लिए 5 नंबर आयत को पढ़ना जरूरी है। सर क्या हाँ, हो गया, रटा हुआ है 5 मेरे को रटा हुआ है, कैसी 5 बातें कर नंबर रहे हो? और 7 6 नंबर, नंबर को पढ़ने के लिए 5 नंबर से पढ़ोगे ना, बीच में वाव नहीं है। 5 नंबर 4 नंबर से पढ़ लो, 2 नंबर से पढ़ लो, चलो। 4 नंबर सेपरेट आ गई है, वो डिफरेंट है। वाव जो है ना 6 नंबर है, 4 नंबर 5 नंबर वाव से शुरू नहीं हो रही। क्यों झूठ बोलते हो?
کس سے بات کر نہیں رہے ہو؟ میرے سورہ سے؟ توبہ پڑھو نا، میرا نام کیا ہے؟ پہلے میرا نام سورہ کیا ہے؟ توبہ نکالو نا، میں نے ابھی سورہ اپنا نام توبہ دیا تھا، نکالو، میرا نام کیا ہے بتاؤ ذرا. ایڈم سے کر. نہیں، پورا نام جو میں نے ابھی بتایا تھا کس کا؟ میرا پورا نام بھائی جو میں نے بتایا تم تھا. خود کو خدا بتا رہے ہو. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ساحل بھائی جی عمر بھائی. چلے، ہاں آپ نکالیے نا سورہ توبہ کی اور بھی ایک آیت ہے. ہاں 6 کیا نمبر پڑھنی ہے نکالوں؟ نا، 6 نمبر پڑھنی ہے نا. 6 نمبر کے لیے پہلے 5 پڑھیں گے کیونکہ 6 نمبر اور سے ہیلو، شروع ہو 5 رہی ہے. سے آپ پڑھتے ہیں. نہیں، آپ 3 سے پڑھیے، 3 سے. کیوں؟ یہاں پہ فا لکھا ہوا ہے نا، کیوں؟ فائزہ لکھا ہوا ہے نا، فائزہ لکھا ہوا ہے، یہ اور سے شروع نہیں ہو رہی. 6 اگر نمبر اور سے شروع ہوتی ہے، الف واو رے اور. 5 سے پڑھیں گے تو کیوں 3 سے پڑھنے میں نہیں پڑھوں گا ابھی؟ ابھی میں جو تم نے 6 پڑھائی تھی نا، 6 کے لیے 5 ضروری ہے، 5 کے لیے 4 ضروری نہیں ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بالکل بالکل. ارے 6 کے بھائی لیے 2 5 کے لیے ضروری ہے. 1 ضروری ہے. سہیل بھائی 6 کھولے ذرا، 6 کھولے پہلے ان کے لیے، میں ان کو بتاؤں گا کیوں نہیں نہیں 5 سے پڑھنی ہے. 6 کھولیں. 6 کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وا ان، واہ سے شروع ہو رہی ہے. واہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. ٹھیک ہے، آپ کی جو 4 نمبر آئے تھے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. آگے کی 5 نمبر آئے اور 6 نمبر آئے ایک آئے تھے اصل میں. اور واہ، نہیں واہ ان اور واہ اگر. تو 5 نمبر اور 6 نمبر پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد جہاں جائیں گے آپ پڑھیں گے. پڑھیے 5 نمبر پڑھیے جی. آپ ساحل پہ پڑھیے پہلے 5 5 اور 6، نمبر پھر اس میں کے بعد کہیں اور چلیں گے. 3 5 نمبر اور 6 پڑھیں. سے 3 نمبر 3 سے ابھی بیٹا 3 میں جاتا ہوں، 3 بات کی بات ہے ابھی. سر 5 اور 6 پڑھیں ذرا ساحل بھائی. فَإِذَا ارے بھائی انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا نہیں الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ دیکھو وَجَدتُّمُوهُمْ ساحل بھائی، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا ٹھیک ہے وَأَقَامُوا ساحل بھائی، الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس جب حرام مہینے گزر جائے تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو انہیں چھوڑ دو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جی جناب. بے شک. اب سر وہ الف دیکھیے اور سے اگلی آئے جو ہے نا وہ بھی پڑھ لیں ایڈم پہلے سے اب تاکہ ان کی ایڈم بات سے پوری کر. ہو جائے. ہاں بھائی چھٹی دیکھو آیت بھی فا پڑھ لیں. ہے نا، سلا خلا شروع لرم، تو فا کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے جملے کا، یعنی اس ہیلو کا ہیلو سینٹینس بھائی، کا یہ ہوتا ہے. سن لو ہیلو کیونکہ بھائی. فا کے معنی سو، یعنی ہاں چنانچہ. کہ میں نے تو سو چنانچہ اسی ابھی وقت پڑھتے ہیں وہ ہوتا بھی، ہے ابھی پڑھتے ہیں چنانچہ. وہ ہاں بھی، ابھی پڑھتے ہیں وہ ہاں بھی. میں نے کہا تھا چلو 3 نمبر پڑھ لوں گا. ابھی پڑھتے ہیں. ابھی ذرا 6 نمبر کو پہلے 5 کے ساتھ ملایا. 5 نمبر کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، چوری کرنے نہیں دوں گا نا، چوری شروع سے ہم پڑھنا چوری نہیں پڑے گا. کرتے، ہم چوری نہیں کرتے. دو اسی وقت ہوتا ہے جب پہلا ہوتا ہے، آئے آئے تیسرا. ہائے لگتی ہے بھائی کو، لگتی ہے. اور بھائی جب سیدھا 6 پہ جا رہا تھا اس وقت نہیں لگتی تھی، اس وقت کی تکلیف ہوئی نہیں تھی 6 پہ نہیں جاتے ہوئے. وہ اگر اگر وہ تو ایک سیکنڈ، اگر میرے جیسا بندہ نہ ہوتا اور تیرے کو نہ پکڑتا اور تجھے نہ کہتا کہ 5 سے پڑھ، تو بندوں کو کر گیا ہوا تھا نا. یہی تو تکلیف ہے تم لوگوں نہیں میں. جب بندہ پکڑتا ہے نا پھر تم لوگوں کو یاد آتی ہے اوہو یہ بھی پکڑنا ہے وہ بھی پڑھنا ہے. ورنہ تو سیدھا 6 پہ کیوں جا رہا تھا؟ تیرے باپ نے تجھے اجازت دی پہلے 6 پہ 3 جانے کیوں کی. نہیں بتایا؟ ہاں پہلے 3 کیوں نہیں بولا آپ نے 3 سے پڑھنے کے لیے؟ 3 سے پہلے سیدھا 6 6 پہ تک کیوں پڑھو. دفعہ ہوا تھا؟ ارے بھائی 3 سے پڑھو نا. پہلے پڑھنے سیدھا میں کیا 6 پہ ہے؟ کیوں گیا تھا؟ پہلے سیدھا 6 پہ کیوں گیا تھا تو پہلے یہ بتا. ارے وہ کیا تھا، چلو چھوڑو. 3 سے نہیں پڑھنے کے نہیں لیے نہیں کہہ نہیں، رہا ہوں. دھوکہ دینے بھائی کے لیے نا. ایک سیکنڈ، پڑھو دھوکہ نا. دہی. تاکہ اگر کوئی نہیں جانتا نہیں وہ تو پھر تیری باتوں میں آ تو جائے اسی گا. لیے بولتا ہوں، جھوٹ بولتے تم لوگ، اسی لیے بولتا جھوٹے ہو. ہوں، وداؤٹ لائز اسی لیے اسلام ڈائز. ساحل بھائی دیکھ رہے ہیں ہم؟ ہاں بالکل. نہیں وداؤٹ نہیں نہیں لائز نہیں اسلام ڈائز. نہیں 3 جھوٹ کے نمبر سے بنا نہیں اسلام پڑھیں مر گے، جاتا ہے. اصل میں پڑھے جائیں گے. اچھا 3 نمبر سے نہیں اس پڑھیں میں گے، اصل میں پڑھے جائیں گے. ارے بھائی سنو عمر صاحب، یہ سورہ ہاں توبہ کو تم کبھی زندگی میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہو. اگر ہاں آپ ڈیپینڈ سب نہیں سے کر پہلا سکتے. سٹیٹمنٹ ہی دیکھو، سب سے پہلا سٹیٹمنٹ ہی اگر دیکھو آپ، براءۃ من اللہ ورسولہ شروع سے الا پڑھتے الذین ہیں. عاہدتم من المشرکین. یہیں سے یہ شروع ہو رہی ہے نا. آیت نمبر 1 ہے. چلو ہاں جی. شروع سے ایک سے شروع کرو. چلو ایک ارے سے. ایک ہی سے شروع ارے کر رہے ایک ہیں. ہی پڑھا جناب، ایک ہی پڑھا. ہاں ابے سن یار، پڑھ لو. سن تو چلو صحیح. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اب دیکھو
اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. اچھا ادھر معاہدہ ختم ہونے کا ٹرانسلیشن اونلی ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن اس پہ کیا نا ٹرانسلیشن سنتے آگے نہیں کرو ہوتا نا. کانوں میں چبل نہیں ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے یار اتنی یہ دیر آیت تک پورا ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے یار. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے ڈسکشن کر لیں گے, ایک مرتبہ کر لو پورا نہیں ٹرانسلیشن. نہیں میں تو کرنا خاموش باری رہتا ہوں. باری ایک ایک میں جائیں گے, ایک ایک میں بھائی اتنا ٹائم ویسٹ مت کرو یار. عمر بھائی اگر بات کر سکتے ہو تو کرو ورنہ دوسرے کو لیتے. کر رہا ہوں کیونکہ کیا بیچ بول رہے میں ہو؟ سے اٹھا کے آپ لوگ پیش کر دیتے ہیں. پہلی آیت ہے یہ, بیچ میں سے نہیں اٹھا رہے, پہلی آیت ہے. ارے یار ساحل بھائی جو بول رہے تھے اس دن اسی لیے بول رہا ہوں. ہائے ہائے ارے یہ لگی ہے پہلی آیت ہے. ٹرانسلیشن لگی کرو. ہے لگی ہے ارے لگی ہے کرو نا بھائی. ہاں اچھا کریں ہاں. ارے ایک منٹ ایڈم, عمر بھائی جی دیکھو ٹائم ویسٹ اگر ہم آپ ہی پورا کر دیں گے نا نہیں, تو باقی نہیں, 4-5 ساحل پہلے بھائی, سن تو لو یار, ختم بھی نہیں کرنے دیتے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا ٹائم پاس کرو گے تو دوسرے لوگوں کو ٹائم نہیں ملے گا. فٹافٹ اس پہ کیا آپ کا کہنا ہے, ہمارا کیا اعتراض ہے, آپ کا کیا اس پہ آرگیومنٹ ہے وہ پیش کرو. میں پڑھ رہا پہلی ہوں آیت ہے. ارے ثم رکو لم یار, ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم سما احدا. کہاں سے پھر آ وہ گیا, یہ پہلی آیت پڑھو, پہلی آیت. اب پوری آیت پڑھو, تم پڑھو نا, تم پڑھ کے ارے ٹرانسلیشن کرتے ہو. اب تک ہو جاتا ہے یار یار, ہو جاتا. اس کو میں میوٹ کرتا ہوں یار, He's a یاد waste رکھو of یہ bloody سنے گا time, نہیں. ہاں Sahil. اب میں نے آلریڈی اس پہلی والی آیت پڑھی اور میں نے ٹرانسلیشن بھی پڑھا. یہ پتا نہیں انہوں نے کانوں میں, جیسا ایڈم تم بولتے ہو نا چونی ڈال کے بیٹھتے ہیں, ویسا yes. والا حساب تھا. میں پھر سے آپ کو ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں اور ہمارا اعتراض سنو, اس کا جواب دو, پھر ہم سیکنڈ آیت پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, پہلی آیت ہے اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلا اعتراض جو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یہ کتنے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاہدہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد مار کاٹ والی آیت نکالے. نہیں, اور معاہدہ توڑا یہ کس نے پہلا سہیل اعتراض. بھائی؟ معاہدہ توڑ کون رہا ہے؟ ہاں ایک سیکنڈ, اللہ توڑ رہا ہے. یہی برات اللہ ہے توڑ نا. رہا, برات ہو گئی. ہاں بیزار ہے اللہ دیکھو نیچے اگر امام احمد رضا خان صاحب کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو کیا لکھتے ہیں, بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے. یہ دیکھو, اور ڈال دیا ہائے ان کے ہائے اوپر. ہائے 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 ہائے. یہ پہلا اعتراض ہے, اس پہ جواب دو عمر فاروق صاحب. بھائی دیکھو, جب معاہدہ توڑا جاتا ہے تو اعلان جنگ ہوتا ہے ہر طرف سے. آج کا بھی کس نے رول معاہدہ یہی توڑا, مشرکین نے. کہاں پہ کیا توڑا, پیش کرو. ہاں کیا یہ توڑا تھا, فتح پیش مکہ کرو. کیا ہے تو قرآن میں سے آیت دکھاؤ نا, کہاں پہ توڑا ہے معاہدہ مشرکوں نے, کس طرح توڑا ہے, آیت دکھاؤ. عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم کیا ثم توڑا؟ لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ارے احدا. بھائی کہاں پھر توڑا اگر ہے؟ وہ عہد کو نہ توڑے اور تمہارے خلاف پروٹیسٹ نہ کرے, فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ, تو تم ان سے اپنا عہد پورا کرو. ٹھیک ہے, ہاں تو اگر ادھر کیوں پھر پریشان ہے اللہ اور اس کے رسول. اگر توڑ دے تو ان کو جہاں پاؤ مارو. پھر آگے فرماتے 6 نمبر آیت میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ہاں 6 الْمُشْرِكِينَ نمبر میں اسْتَجَارَكَ. پہنچ جائے. 1 2 3 4 5 نہیں پڑھی تھی نا, 6 میں گزری جا رہا ہے. پورا کا بتا دیا میں نے. 3 نمبر میں ہے کہ ثم لم ينقصوا. اچھا ارے 2 اگر انہوں نمبر وہ نے چھوڑ دیں, معاہدہ کیا توڑا تھا 2 او نمبر کو بھی چھوڑ جناب, دیں. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ انہوں نے معاہدہ کیا توڑا تھا. معاہدہ توڑا تھا چونکہ ایک حلیف ہوتا ہے, ایک حریف ہوتا ہے. بنو بکر جو ہے وہ کفار کے حلیف تھے, اور بنو خزاعہ نبی محمد رسول اللہ کے حلیف تھے. کہاں لیکن لکھا ہے, بنو بکر کے آدمی, ارے بھائی کہاں حدیث لکھا ہے؟ کی کتاب میں. حدیث کی ہاں تو کتابوں میں نہیں پیش لکھا, کرو نا. نہیں لکھا, یہ چیز بالکل حدیث کی لکھا ہے, کتابوں میں نہیں لکھی. بالکل لکھی ہوئی ہے. دکھائیں. پیش کرو. پڑھ لو سیرت ابن ہشام. یہ سیرت ابن شام حدیث کی کتاب ہے, سیرت ابن شام ارے حدیث وہ کی بھی کتاب ہے. حدیث ہی ہے. اب یہ ڈنگر, یہ حدیث کی کتاب ہے.
अच्छा आराम से अरे आराम से भाई मैडम वो भी आराम से। हदीसी है, वो भी अरे हदीसी यार है। अरे भाई साहिल भाई अपने देखो ये हिसाब लोग से हमारी समझ रहे हो कि कैसी आम छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं। अभी कैसी मैंने हाँ छोटी कहा छोटी। था कि तफसीर में जाएंगे, ये लोग भाग रहे थे उस वक्त, अच्छा ठीक अभी है, इन्हें हदीसें याद आई हैं। 6 नंबर वाली आयत भी पढ़ लो, अच्छा 7 अभी नंबर भी पढ़ लो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब वइन अहदुम मिनल सबर करें भाई, मुश्रिकीन इस्तजार। एक सेकंड भाई, अभी जरा आपसे दो चार बातें करनी है। देखें अब आप चले गए ना तफसीर के अंदर, तो अब मैंने दो बातें करनी है आपसे तफसीर के लिए। अब आप चले गए सीरा में, मुझे अब दो बातें करनी है। एक बंदे का कत्ल हुआ, लड़ाई हुई, और एक कबीले ने उस दूसरे कबीले का साथ दिया। ये वो कबीला था जो कि मोहम्मद के साथ इस सपोजिटली मुआहिदे के अंदर शामिल था, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, उन्होंने मोहम्मद से लड़ाई नहीं की, दो कबीलों की आपस में लड़ाई हो रही है, एक ने एक का बंदा मार दिया है, उसके अगेंस्ट रिबेलिएशन के अंदर दूसरे कबीले ने एक कबीले का साथ दिया है बंदा मारने के ऊपर। इसमें मुसलमानों के साथ लड़ाई कौन सी हो रही है? ये तो रिटेलिएशन है फॉर अ किलिंग, फॉर अ मर्डर। अब मुझे ये बताइए, इसमें पहले बताइए मुआहिदा कहां पे टूटा? रुक जाए जरा, सुनेंगे तो जवाब देंगे, वरना जवाब नहीं दे सकेंगे। नंबर एक बात, मुआहिदा कैसे टूटा? नंबर दूसरी बात, मोहम्मद ने कौन सा कासिद भेजा था ये लेटर भेज के कि तुम्हारा और हमारा अब मुआहिदा टूट गया है, क्योंकि तुमने एक बंदे के कत्ल के अंदर दूसरी पार्टी जिसका बंदा कत्ल हुआ है उसके साथ तुमने शामिल होके एक दूसरे बंदे के ऊपर रिटेलिएशन किया था, लिहाजा तुम्हारा और हमारा मुआहिदा कैंसिल हो गया है। ये दो बातें अगर आप मुझे दिखा दें तो कुरान सीधा है, वरना मोहम्मद और उसके अल्लाह ने दो नंबरी की, उन लोगों को बताए बगैर मक्का के ऊपर हमला किया और मोहम्मद को कह दिया कि बरा है अल्लाह को इस मुआहिदे से। थैंक यू सो वेरी मच। सुन लो भाई, मुआहदा के उसूल जानते हो ना, रूल्स जानते हो? अभी देखो एक रूल्स बना है यूरोप का। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दें यूरोप की पहले, किसी कंट्री में अगर कोई हमला करे तो जो मैंने वो सवाल किया पूरे उसका जवाब यूरोप दें, पर हमला किया शुमार जो किया मैंने जाएगा, सवाल किया उसका और जवाब दें, पूरे यूरोप वाले मिलकर लड़ेंगे जो मैंने उनके सवाल खिलाफ। किया उसका जवाब दें सर। अरे भाई, तो क्या उनके साथ मोहम्मद मुआहदा ने है, क्या मोहम्मद ने लेटर कोई भेजने की क्या लेटर जरूरत है? भेजा? लेटर भेजने की क्या जरूरत है भाई? नहीं भेजा। साहिल जब सुन लिया तुमने आपने? कम मार दिया तो तुमको अब साहिल लेटर आपने भेजना सुना नहीं रहने है से। कि मोहम्मद ने कोई खत नहीं भेजा इस सिलसिले आप इस बात में? को मानते हैं कोई खत उमर नहीं भाई, भेजा। आप इस बात को मानते हो कोई खत नहीं भेजा, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया? अरे भेजने की क्या जरूरत है? अब भेजा या नहीं नहीं भेजा भेजा क्या वो ये बात मानते नहीं हो है। क्या यार? अगर हमारे मानते हो इस बात हिंदुस्तान पे को? कोई बम मार दे तो फिर उस मुल्क को हम खत लिखेंगे भाई तुम्हारे खिलाफ भी हम लड़ने जा रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ? ये थोड़ी ना होगा। जो बम मारेगा उसका फौरन रिएक्शन होगा। पहले ये बताएं, मोहम्मद ने लेटर नहीं ना भेजा? अरे लेटर भेजा या नहीं भेजा उससे कोई मतलब नहीं है, बात जो है लेटर नहीं जब भेजा ना एक यार? खलीफ क्यों यार, पर एक हमला होता एक है, दोस्त सिंपल सी पर बात हमला को होता लंबा है। क्यों खींचते हो यार तुम लोग? नहीं भेजा लेटर, लंबा बोल क्यों दो। सोच- अरे भेजा नहीं भेजा मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी नहीं है भेजा उतनी क्यों नहीं बात है? बता रहा हूँ। वही तुम पढ़ मैं रहे हो, तो वही मैं पढ़ रहा हूँ। चोरी जहां से करके नहीं तुमने पढ़ा बताता वहीं से हूँ, मैंने बीच पढ़ा। के हाथ अगर नहीं बोलता हूँ, ओके। और आगे पीछे सारी आयतें मिला के बोलना अरे अरे पड़ेगा ना। झूठे सबर करो, अबे झूठे सबर करो। दूसरी तो बात, सबर तुमने करो। कहा कि एक एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में बम फेंका। मुझे अब बताओ दोबारा से, लड़ाई किस दो कबीलों के दरमियान हुई थी और किस बात पे हुई थी? कि एक कबीले ने दूसरे कबीले का पहले एक बंदा कत्ल किया था कि नहीं किया था? तो अरे मेरी बात तो सुन। जब इस कबीले ने रिस्पोंड किया कत्ल के ऊपर, तो जनाब ये तो कसास था। इट हैज नथिंग टू डू विद द मुआहिदा। ये तो कसास की लड़ाई थी। किसास लेना तो हाँ, इस्लाम में इजाजत है, क्या मसला है? वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, किसास नहीं था? वाह वाह। वाह वाह किसास वाह हमारे मुल्क वाह। के कोई आदमी अगर पाकिस्तानी आके मार दे तो हम पाकिस्तान से कहेंगे कि एक आदमी दे दो किसास में तुमको हम बदला ले लेंगे, थोड़ी ना ये कहेंगे। एक अरे क्या मारेगा जंग तो लड़ेंगे? जंग लड़ेंगे? खोती का बच्चा एक जंग आदमी को लड़ेगा मार दिया तो जंग पूरे मुल्क लड़ेंगे? से। तो 10 पाकिस्तानियों को मारेंगे। अरे ओए एक बंदा मार दिया तो जंग लड़ेंगे क्या? बिल्कुल, जब अहद था कि जंग बंदी का अहद था, लड़ाई नहीं होगी का अहद था, लेकिन सीज फायर किया उसने। अबे तो डंगर,
تم جو ہونا اس وقت پاگل ہو گئے ہو, تمہارا ہو گیا میں دماغ خراب, پاگل نہیں ہے, جھوٹ پکڑ لیا اصل میں. جھوٹ پکڑ بھائی لیا. بھائی میری بات سنو, بھائی میری بات سنو, میری بات سنو. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو, سنو, ارے سنو یار میری بات, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ کوئی ایک بندہ کسی کو اگر مار دے گا تو اس کے بدلے تم پوری کنٹری پہ جنگ چھیڑ دو گے, نہیں یہ بندہ نہیں دیکھو گے کہ اس نے سنو کیوں مارا, کیا مارا, وہ کس پوزیشن پہ تھا, وہ کوئی عام آدمی تھا, کیا تھا, وہ کچھ نہیں دیکھو گے تم. سنو سن لو ساحل بھائی, ایک بندہ مارنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر پاکستان نے ہمارے ملک میں ایک بم پھینکا اور اس میں کوئی نہیں بم مرا, کی بات نہیں ہو رہی نا, بم کو تم ایک بندے سے کیسے کمپیئر کر رہے ہو؟ ایک اگر انڈیویجل آ کے کسی کو مار رہا ہے, ہمارے اس کا ملک میں کمپیریزن تم بم انڈیویجول سے کی کر بات رہے ہو. کیا ہے؟ جب معاہدہ ہوا ہے تو انڈیویجول کی بات کیا ہے؟ انڈیویجول وہ تو کنٹری میں ہوتا ہے, اپنے معاہدین کے ساتھ ہوتا ہے. ادھر کس نے مارا تھا؟ اگر ادھر جس کو مارا تھا, سنو عمر فاروق, ادھر جس نے بانو, مارا تھا, او میرے بھائی سن لو پہلے, آپ لوگ ہاں بھائی, دماغ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کدھر بھی گر سکتے ہو. نہیں ادھر بالکل جو بات صحیح ہوئی ہے, بات میری بات سنو, ادھر جو ہاں, بات ہوئی ہے اس میں کس نے مارا تھا؟ انڈیویجل نے مارا تھا یا کس نے مارا تھا؟ انڈیویجول نہیں, بنو خزاعہ ہاں کے لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کے ہم حلیف ہیں, آپ کے ہم دوست ہیں, آپ ہوں ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے ہوں دشمنوں نے حملہ کیا ہم پر, ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا, اور مکہ کے کافروں سے بتایا بھی, قریش لوگوں سے بتایا, لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا, خاموشی سے رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ یہ وسلم پیش وضو کرو, کر رہے تھے. یہ ارے پیش بھائی کرو. یہ تاریخ ابن ہشام میں ہے, دیکھ لینا اچھی طرح. بتاؤ نا, حوالہ پیش کرو نا. ارے بھائی تاریخ کی کتاب پڑھ لو تم, اگر میں ارے غلط یہ کیا بتا بات رہا ہو ہوں گئی تو ہے؟ میرے پاس موبائل ہے, میں تو کمپیوٹر لے کے نہیں بیٹھا ہوں کہ گوگل کر لوں گا اور فوراً بتا دوں گا. یہ ہے تو بات. ایک کام کرو, بیک سٹیج میں جاؤ اور وہ حوالہ لے کے آؤ. نہیں سنو ٹھیک ہے, اور ایک بات بتا رہا ہوں, ایک تو چوری پکڑی گئی, اور ایک بات تم لوگ بتاتے ہو, ابے ڈنگر سن, تم نے جس وقت یہ ساحل بھائی بات کی ہے بار نا, بار بتاتا ہوں, ابے ابے سن لو سن بھائی, ابے کام سن کی سن بات سن کر, سن 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 کام کی بات, سن تو نے ایکسپوز کر کام دیا کی اپنے بات. آپ کو, تو نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے, بہت اچھے طریقے سے اچھا ایکسپوز کر ٹھیک ہے, دیا ہے. اب ایکسپوز کر دیا, سنو وہ سنو سننے ہوا والے کیا ہے, سمجھ گئے. سنو لوگوں کو سننے دو اور اس چیز کو سمجھو. ہوا کیا ہے, ایک بندے کا قتل ہوا, دوسری پارٹی نے اس بندے کے قتل کے اگینسٹ ریٹیلیشن جب کیا, تو جس نے قتل کیا ہوا تھا پہلے, جس قوم نے قتل کیا ہوا تھا پہلے, ریٹیلیشن ہونے کے بعد وہ قوم سیدھا محمد کے پاس گئی, محمد بچا لے, انہوں نے میرے بندے کے اوپر مارا, مجھے مارے, مجھے مارے. محمد نے یہ نہیں پوچھا انہوں نے کیوں مارا, تم لوگوں نے پہلے اٹیک کیا تھا, تم لوگوں نے پہلے ان کا بندہ مارا تھا. جھوٹ بات کرتا ہے. لسن. سن لو, پھر اس کے بعد محمد نے کیا کیا, محمد نے کہا شکر الحمدللہ, مجھے اللہ موقع کی مل طرف سے گیا. وحی آ گئی ہے, بڑی ہو گئے ہم, بری ہو گئے ہم اس معاہدے سے, شکر ہے, لیٹس اٹیک. اللہ میاں نے کہا 4 مہینے محترم مہینے گزر جانے دو. کیوں محترم مہینے گزر جانے دو, میں بتاتا ہوں کیوں گزر جانے دو. کیونکہ ہاں ان ایڈا 4 صاحب, محترم مہینوں میں, یار شٹ اپ اینڈ لسن, ان 4 محترم مہینوں میں وہاں پہ دنیا جہان سے لوگ آئے ہوتے تھے تجارت کرنے کے لیے. محمد اگر اس ٹائم پہ محترم مہینوں میں اٹیک کرتا, وہ حرام مہینے اس لیے کہلاتے نقصان. تھے کہ حرام مہینوں میں وہاں پہ اتنے لوگ آئے ہوتے تھے کہ اگر محمد 10,000 بندوں کے ساتھ آتا تو محمد کی ٹیٹا فش ہو جاتی. تو اس وجہ سے اللہ نے کہا حرام مہینے گزر جانے دو, وہاں پہ تو اتنے قوم ہوں گے تیرے 10,000 بندوں کو مار دیں گے وہ مکر کے, تو حرام مہینے گزر جانے دے. حرام مہینے گزر گئے, وہ جو سارے لوگ آئے ہوئے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے اور سارا کچھ کرنے کے لیے, وہ چلے گئے. اب مکہ میں کون سے لوگ رہ گئے ہیں, تھکے ہوئے لوگ, جو ٹریڈنگ اور یہ سارا کر کر آ کے تھک چکے ہوئے ہیں اور تھوڑے سے رہ گئے ہوئے ہیں, اور ان کے اپنے ٹریڈ کے قافلے نکل چکے ہوئے ہیں. وہاں پہ تھوڑے سے لوگ جس وقت رہ گئے, اب محمد نے اٹیک کیا 10,000 فوجیوں کے ساتھ, اور مکہ کے اوپر 4 سائڈوں سے اٹیک کیا. اس 4 مہینوں کے اندر محمد کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ خط بھیجے ان لوگوں کو اور یہ کہے کہ جناب آپ نے معاہدے میں رہتے ہوئے ایسی حرکت کیوں کی, تاکہ وہ محمد کو بتا سکتے کہ بھائی جان پہلے ہمارا بندہ قتل ہوا ہے. لیکن نہیں, محمد چپ کر کے بیٹھا رہا, 4 مہینے ویٹ کرتا رہا کہ سارے لوگ نکل جائیں, یہ تو حرام مہینے, اس مہینے میں جنگ نہیں ہونی, ہر قبیلہ آیا ہوگا سائیڈوں کا, مجھے
مکہ پہ قبضہ نہیں کرنے دے گا. اللہ بھی چلاک, محمد بھی چلاک. 4 مہینے گزرے, ختم, اٹیک ہو گیا. جب اٹیک ہو گیا اس کے بعد دنیا میں 4 مہینے بھی ختم ہو گئے. اب کوئی 4 مہینے نہیں, اب ہر وقت اٹیک ہوگا, بائے بائے ٹاٹا. اور مکہ میں کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا. دس از دا ریئلٹی آف اسلام. گو پروو می ٹھیک ہے بھائی, رانگ, بہت لمبی بات بتا گو لی, مجھے پروو بھی می ایک بات رانگ. بتانے دو. ٹھیک ہے بتانے دو. معاہدہ سے پہلے وہ جو قتل ہوا تھا بنو بکرے کا آدمی, معاہدے معاہدہ سے سے پہلے نہیں ہوا تھا, پہلے معاہدے کے قتل درمیان ہوا تھا. ہوا. اور معاہدہ میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اب معاہدہ کے کسی درمیان کی کون طرف ہوا سے تھا؟ حملہ نہیں کرے گا. جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے, ایک بات بالکل صحیح بتا رہا ہوں. دوسری بات, وہ جو محمد سے مدد مانگنے آئے تھے وہ بھی کافر تھے, اور ان لوگوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم کفار قریش سے کہا کہ آپ کے ساتھ جب ہمارا معاہدہ ہے تو آپ کیوں ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہو ایک دفعہ پھر. بالکل صحیح بات ہے, تاریخ کی ثابت کتاب کرو. اٹھا کے دیکھ لینا, میرے پاس پڑھی ثابت ہوئی ہے, کرو. جتنی تم نے پڑھی میں اتنی میں نے بتا رہا پڑھی ہوں, ہوئی میں ہے. بتا دوں گا, ثابت کرو, دیکھ لینا, چلو پھر میں جاؤ. جھوٹ نہیں بتا. ٹاٹا. اور ایک بات بتا دیتا ہوں, ساحل ہی از ڈن یہ بڑی. امپورٹنٹ بات. ساحل بھائی ہمیشہ بولتے ہیں مکی آیت مکی آیت. لا اکراہ فی الدین والی آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ وہ مکہ میں. مدینہ میں نازل ہوئی تھی نا. بالکل مدینے میں نازل اوکے, ہوئی ہے. بہترین, ٹھیک ہے, تفسیر بالکل مدینہ میں جلالین نازل. دیکھ لو اٹھا کے. ہاں بالکل بالکل بالکل. جھوٹی بات بولتے اس ہو. کا اس کا اسباب النزول پڑھے ہو؟ نہیں نہیں ہاں نہیں, پڑھنے پڑھا کی ضرورت ہی ہوں, نہیں. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. میں پڑھاتا ہوں, پڑھاؤں کیا پڑھاتا ہوں. ہاں کوئی جلالین مسئلہ نہیں, نکالو, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, اوکے, جائیں بھائی, یاشی نکالو. کریں, جائیں یاشی کریں. اس کے اوپر ہماری آج کی ٹاک ہی نہیں ہے. لڑائی جس طریقے سے ہوئی ہے ماشاءاللہ ہم نے دیکھ لی. تھینک یو. جی جی, آپ لوگ کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہا گیا کہ تمہارا دن تمہارا, ہمارا دن ہمارا. یہ مکہ میں ڈر کے مارے ارے بولتے تھے. ارے 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 مدینے میں ڈنگر, چلے ارے جاؤ. سن لو بات, ڈنگر, سن لو. اس کے اوپر بتایا ہوا ہے. میں شان نے سارے نزول لوگوں اس کی یہ ہے. شان نزول اس کی یہ ہے, میں نے بتایا ہوا ہے کہ محمد کی ایک بیوی تھی جس کی ماں آئی تحفے لے کے. تو محمد نے اس نے اپنے محمد سے پوچھا کہ محمد میری ماں تحفے لے کے آئی ہے, کیا میں اس کے تحفے قبول کر لوں, کیا میں اس کے ساتھ پیار سے بول لوں. اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ہاں میں کوئی اس بات کو نہیں, دین کرنے میں کوئی جبر جلالین نہیں نکالو, ہے. اس میں جلالین کوئی, نکالو, یار شٹ اپ, جلالین شٹ اپ, شریف نکالو, شٹ اپ, ویٹ, may I finish. جلالین کیا شریف نکالو. تمہیں تکلیف کیا ہے؟ جلالین کو مانتے, جو جلالین کی پڑھوں گا مانو گے؟ ارے بھائی جلالین میں نکالنے کے لیے جلالین میں بتا رہے ہیں. جلالین میں جو لکھا ہے مانو گے؟ ارے جلالین میں اس آیت کے بارے جلالین میں جو لکھا ہے مانو گے؟ جو اس آیت کے بارے میں جو جلالین میں جو لکھا ہے مانو گے؟ سمپل سوال ہے, تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے یار؟ سمپل سمپل تمہارا سوال کا مطلب سمپل جواب. اس لیے تم باتیں بناتے ہو. ابھی کیا بھائی میں بات نے کہا ہے جلالین میں جو لکھا ہے مانو گے. جھوٹ تو پکڑا گیا, کیا پکڑا اب گیا؟ اس کو بات نہیں کرو گے. ارے میں کہہ رہا ارے ہوں بھائی جلالین میں جو لکھا ہے مانو گے. ارے جلالین میں جو حدیث سے ملے گی اسی بات اس کو ہم لیں گے. وہی میں نے کہا, جو جلالین میں جو لکھا ہے مانو گے تم؟ جلالین میں جو لکھا ہوا ہے. مانو گے؟ دیکھو ایک دکان میں 10 چیزیں خراب ملتی ہے, ایک چیز اچھی ملتی ہے, تو اس اچھی چیز نہیں کو نہیں ہم نہیں لے نہیں لیں گے. اچھی نہیں ملتی. پتہ کیا ہے, کون سی چیز تفسیر میں کون سی والی چیز آپ کی مرضی کے مطابق ملتی ہے؟ بات صرف یہ آپ ہے. کی مرضی نہیں, پورے مسلمان ایگزیکٹلی. جس پر عمل کرتے ہیں اس کے مطابق عمل ہوگا نا. یہ ایڈم اوکے, سیکر جو مطلب جلالین بتائے پڑھیں گے. گا اس کے حساب سے ہیلو ہوگا. ہیلو بچے شٹ اپ لسن. جلالین جلالین نکالو. پڑھیں گے, جلالین پڑھیں گے. اور ہم کیا پڑھیں گے؟ جلالین پڑھیں گے. یہ دیکھیں جی, ہم جلالین پڑھیں گے. میرا پورا بھائی جلالین دیکھنا, جلالین سے بہت پیار ہے نا اس کو. میں نے کیا کہا تھا, مر جاؤ گے تم. یہ دیکھو, لا اکراہ فی الدین یہی آیت ہے. تفسیر جلالین ہے, زوم کرتا ہوں, سوری زوم کرتا ہوں. تفسیر ہاں پڑھو, جلالین ہے, تفسیر جلالین ہے. پڑھا جا رہا ہے؟ ہاں پڑھو پڑھو. اوکے, یہ دیکھیں جی. مجھے نظر نہیں آ رہا, پڑھو نا. ہاں پڑھو. بلکہ یہ دیکھیں, شان جہاد نزول پڑھو. قیامت تک جاری رہے گا. اسی طرح صدائے ارتد یعنی کہ مرتد کی سزا بھی اسی آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں نہیں. لا اکراہ فی الدین کا شٹ اپ اینڈ لسن. کیونکہ ارتد کی سزا قتل سے مقصود جبراوا نہیں ہے, بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی خاصیت کا تحفظ ہے. ایک اسلامی ملک میں ایک کافر کو اپنے کفر پہ قائم رہنے کی اجازت ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے,
لیکن ایک بار جب اسلام میں داخل ہو جائے تو اس سے بغاوت اور انحراف کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لا اکراہ فی الدین ٹائٹا فش ہو گیا جلالین کی طرف سے. لے سر حکم کریں. اب بتائیں جلالین نے تو ٹائٹا فش کر دیا, جلالین نے تو ٹائٹا فش کر دیا. یہی تو بتا رہا ہے وہ, جلالین نے تو ٹائٹا فش کر دیا. جلالین ہی پڑھ رہا ہوں شان نزول پڑھو بھائی, یہی تو پڑھ رہا ہوں جلالین. ارے بھائی یہ آیت نازل ہوئی ہے کن کے بارے میں, وہ پڑھو. کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے ایک انصاری صحابی کے بارے میں, مسلمان ہو گئے تھے, ایک انسانی کے بارے میں. ان کے 2 بیٹے یہودی یا نصرانی بن گئے تھے, تو انہوں نے زبردستی کی. اچھا تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں تم اپنے بیٹوں کو مجبور نہیں کر سکتے ہو. لا اکراہ. بہترین. تو یہ صرف اسی کے لیے ہے نا, ہاں یہ صرف اسی بندے کے لیے اور تو کسی کے لیے نہیں ہے نا. اسی بندے کے لیے نہیں, یہ قیامت تک کے لیے. کس نے منسوخ کہا؟ جلالین نے. یہ لو پکڑو, یہ دیکھو. یہ ایک انصاری نامی ایک شخص ہے, 2 لڑکے یہودی نصرانی ہو گئے. پھر جب انسان مسلمان ہو تو اپنی نوجوان یہودی نصرانی ہو گئے تو زبردستی مسلمان بنانا چاہا, جس پہ آیت نازل ہوئی. شان نزول کے اعتبار سے, شان نزول کے اعتبار سے مفسرین نے اہل کتاب کے لیے اسے خاص مانا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. یہ ہندوؤں کے لیے تو ہے ہی نہیں. اب کیا کریں, اب بولو. تو واقعہ لکھا ہوا ہے, وہ تو مفسر اپنی رائے پیش کر رہا. ہاں اچھا, جلالین ہی بول رہا ہے نا ڈنگر, جھوٹے, مکار, جاہل. مکار نہیں, مکار تم جاہل, لوگ ہو, خاص چھپا کے ہے, بولتے ہو. خاص ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمان یعنی اگر اسلامی مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر جزیہ عطا کریں تو انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. یہ 929 سے ملتی ہے. تھینک یو. کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ جلالین ہے. میں تمہیں کیا کہا تھا, جلالین تمہیں قتل کر دے گا, تمہیں ختم کر دے گا. یو آر ڈن, فینشڈ, بائے بائے, ٹاٹا. یہ دیکھیے یہاں پہ اس کے بعد آتا ہے کہ اگر جہاد کا حکم آ گیا ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ حدیث میں بھی ہے, جہاد قیامت تک جاری رہے گا. جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اسی طرح سزائے ارتد بھی قیامت تک جاری رہے گی. آگے چلتے ہیں. جو اسلامی معاشرے میں امن اور ملک میں استحکام خطرے میں ڈالتے ہیں, اسلامی حقوق کے قتل, چوری, زنا, ڈاکہ, جرم کی زیادتی, اسی طرح آزادی رائے پہ ایک اسلامی مملکت میں بغاوت یعنی کہ ارتد کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. جبر و کرا نہیں ہے بلکہ مرتد کا قتل کرنا ہے, عین انصاف ہے. جی بھائی جان, اب آپ کیا بولیں گے؟ یہ جلالین ہے. اسلام کی خوبی ہے, چوری, ڈکیتی, زنا, یہ سب ارے کی مرتد اجازت. بھی خوبی ہے, مرتد کا قتل. جلالین مرتد کا نہیں, انہوں نے جلالین کہا تھا, اس میں دکھا دیا انہیں. بائے بائے, آئی ایم ڈن. ہاں بھائی میں واقعہ اچھا پتا چل گیا نا. مدنی آیت ہے. عمر فاروق صاحب, ہاں بھائی, میری آواز آ رہی ہے؟ 929 پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ سب 920 نہیں, آیت پڑھ کے سنانا پڑتا ہے مجھے, وہ سب پتا نہیں ارے چلتا. ابھی پڑھا تھا نا یار 929 لے کے آؤ ایڈم. سر وہ تو انہوں نے یہاں پہ بتا دیا نا ان کے جلالین نہیں, کہ اگر اسلامی ملک میں نہیں آپ تو یہود پتہ چل یار گیا شٹ اپ یار, پلیز نا. ویٹ کیا کرو. جب آپ نے کہا پڑھو تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا. اگر اسلامک ملک میں, جلالین نے بولا ہے اسلامک ملک میں اگر جوز اور کرسچن جزیہ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کو اسلام پہ داخل کرنے کے لیے مجبور نہیں کرنا, کیونکہ یہ کہہ رہا ہے. یہ جو یہ آیا تھا نا لا اکراہ فی الدین, وہ کب ہے کہ اگر اسلامک کنٹری میں جوز اور کرسچن جزیہ ادا کر رہے ہیں, اہل کتاب اگر جزیہ دے رہے ہیں تو انہیں اسلام قبول کرنے میں مجبور نہیں کیا جائے گا. وہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین 929 کے ساتھ ملحق ہے. یہ لے اب ہم 929 پڑھتے ہیں اور جلالین کو بیچ میں رکھتے ہیں ساتھ میں, ہم جلالین ہی دیکھیں گے. جلالین سے یہ لوگ اتنے بھاگتے ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جلالین جب میں دکھانا شروع میں کیا تھا تو سنی لوگ اتنے جلالین سے بھاگتے تھے جس کی انتہا کوئی نہیں, ان کی تو موت واقع ہوتی ہے. جلالین نے وہ جو تھی نا, جلالین جو ہے, جلالین جو ہے نا وہ کرتا کیا ہے یار. میں نے کبھی نہیں کہا کہ مدنی آیت ہے, میں نے کہا تھا اور ساحل نے بھی یہی کہا ہوگا, اگر ساحل کے کبھی منہ سے نکل گیا ہوگا کہ مدنی, یار سنو عمر سنو, اگر کبھی ساحل کے منہ سے اگر کبھی ساحل کے منہ سے نکل گیا نا کہ مدنی آیت ہے تو وہ غلطی تھی. ہم سب کو پتا ہے کہ چیپٹر نمبر 2, یار شٹ اپ یار, ہم سب کو عمر صاحب تھوڑا رکو, عمر صاحب تھوڑا رکنے کا, تھوڑا صبر کرنے کا اپنے اندر وہ لے کے آؤ یار, رکو. ہم سب کو پتا ہے,
बेसब्री आ जाती है। ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو پتا ہے کہ چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ مدینہ میں پہلی سورت ہے، ٹھیک ہے؟ سو اگر کبھی کسی کے منہ سے غلطی سے نکل گیا ہو تو دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، لیکن جو کہا یہ جاتا ہے جنیرکلی کہ یہ ایک منسوخ آیت ہے جس کو منسوخ آیت ورس ہے. آف سورڈ یعنی کہ منسوخ کس نے 9:5 لکھا؟ منسوخ یار کس میرے نے ابا لکھا؟ نے منسوخ کی تھی، میرے ابا نے منسوخ کی تھی. وہ ایک سوال MLC میں کا رکھ کام دوں؟ کر سکتا ہے۔ ایک سوال رکھ سکتا ہوں کیا؟ ارے غالب بھائی کیا حال ہے بھائی؟ اس کا مطلب ابھی تک کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. میں دیکھ نہیں رہا تھا، سوری یار. ابھی اچھا آپ کی آواز سنیے. ہاں، میں ایک بیٹری سوال کے ساتھ میں یہ رکھنا چاہتا ہوں. عمر بھائی، میرا ایک سوال میں رکھ دوں گا، پھر آپ لوگ بولتے رہنا. میں عام طور پر سننے میں زیادہ یقین رکھتا ہوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ 9:29 کے بعد جتنے بھی خلفاء تھے، خلیفہ تھے، یا جب تک حضور بھی رہے 9:29 والی آیت کے بعد، وہ لائق رہا فی الدین 9:29 کے کیا چلے. مطلب؟ ہاں، ابھی 9:29 پیش کر دو، سامنے بھی آ جائے گی یہی سامنے، ٹھیک ہے؟ ابھی پڑھ لینا آپ اسے. فی الحال میرا سوال سن لیجئے کہ اس آیت کے بعد یہ اپنے حضور یا اپنے خلفائے راشدین یا ان کے بعد خلیفہ کس آیت پہ چلے؟ 9:29 کے حساب سے، لا اکراہ فی الدین کے حساب سے، لکم دینکم ولی دین کے حساب سے. ان تینوں میں سے کس آیت کے حساب سے وہ لوگ چل رہے تھے؟ جی بھائی عمر صاحب، کیا ہوا؟ اچانک سو گئے کیا عمر بھائی؟ میری آواز آ رہی ہے کیا؟ آ رہی ہے بھائی، آپ کی آ رہی ہے. میں تو ان کی آواز سننا چاہ رہا ہوں نا. عمر صاحب، ارے عمر صاحب آواز آ رہی ہے؟ او عمر صاحب کا انٹرنیٹ کنیکشن شاید ڈراپ ہو گیا.